بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امپروو یور فیتھ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتاؤں گی۔ جس وقت پوری دنیا ظلمت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، رب کائنات نے اپنے بھٹکے ہوئے بندوں کو نور ہدایت پہنچانے کے لیے سرزمین عرب کا انتخاب کیا اور اس کے مرکزی شہر مکہ کے معزز ترین قبیلہ قریش کے خاندان بنو ہاشم میں اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ جزیرہ نما عرب میں خاندان قریش کی سیادت و عزت خانہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے تھی۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خداوند قدوس کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا۔ انہی برگزیدہ ہستیوں کی دعا سے بہت جلد شہر مکہ کو، جو بے آب و گیا وادی کو رونق بخشی، سب سے پہلے قبیلہ بنو جرہم اس کے قرب و جوار میں آ کر آباد ہوا۔ اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ ان سے 40 پشت پیچھے ایک بزرگ عدنان پیدا ہوئے، جن کے نام پر شمالی عرب میں آباد ان کی نسل بنو عدنان کہلائی۔ ان سے 10 پشت پیچھے ایک بزرگ فہر تھے جن کا لقب قریش تھا، انہی کی نسل قریشی کہلاتی ہے۔ خانہ کعبہ کی تولیت پہلے بنو جرہم کے پاس تھی، جو آل اسماعیل کے ننیالی رشتہ دار تھے۔ بعد میں آل اسماعیل نے خود بیت اللہ کا انتظام سنبھال لیا۔ فہر کی نسل سے قصی بن کلاب نے مکہ کی ریاست کو منظم کیا اور قریش کو اطراف عرب سے مکہ میں جمع کیا۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کا جدہ علی عبد مناف اس کا بیٹا تھا۔ عبد مناف کے ایک بیٹے عبد شمس کی اولاد اس کے بیٹے امیہ کے نام پر بنو امیہ کہلائی، جبکہ دوسرے بیٹے ہاشم نے حاجیوں کی خدمت اور ان کے لیے پانی مہیا کرنے کی ذمہ داری کو نہایت خوش اسلوبی سے نبھایا۔ اس نے نجاشی حبشہ اور کثیر روم سے خط و کتابت کر کے قریش کے ٹیکس معاف کروانے کا فرمان بھی حاصل کیا، نیز مختلف قبائل کے سرداروں سے ملاقات کر کے ان سے معاہدے کیے۔ اس کی اس پالیسی سے قریش کے باقی قبائل بنو ہاشم کا بہت احترام کرتے تھے۔ ہاشم کی شادی ان کے سفر شام کے دوران بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ سے ہوئی، لیکن اسی سفر کے دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ باپ کی وفات کے بعد پیدا ہونے والے بچے شیبہ کو اس کے چچا مطلب نے پالا، اسی لیے اسے عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام کہا جانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو بے پناہ عزت دی اور وہ مکہ کے اہم ترین سردار بنے۔ ان کے 10 یا 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام عبداللہ تھا، جن کی شادی بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد المناف کی لڑکی آمنہ سے ہوئی۔ شادی کے چند ماہ بعد عبداللہ انتقال کر گئے۔ اس وقت حضرت آمنہ امید سے تھیں۔ آپ سسرال ہی میں رہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل بمطابق 22 اپریل 571 ہجری بروز پیر صبح کے وقت ایک فرزند عطا فرمایا۔ عبد المطلب کو جب پوتے کی پیدائش کی اطلاع ملی تو ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ خوشی خوشی بیٹے کو اٹھا کر خانہ کعبہ لے گئے، جناب باری تعالیٰ میں دعا کی اور اپنے بچے کا نام محمد رکھا۔ اسی بچے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تاریکیوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہادی برحق اور رہبر مقرر فرمایا تھا۔ آپ کی والدہ
محترمہ حضرت آمنہ کو پہلے ہی خواب میں اس بچے کی پیدائش کی بشارت مل چکی تھی، اور فرشتے نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس بچے کا نام احمد رکھا جائے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے چند ماہ پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، اسی لیے آپ کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب پر تھی، جو خانہ کعبہ کے متولی اور مکہ کے قائد کی حیثیت رکھتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔